بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک تو آپ لوگوں کو یہ بات سکھانی ہے، سمجھانی ہے کہ بڑے جب بھی کوئی نصیحت کرتے ہیں، کوئی بات سمجھاتے ہیں، آپ کو سکھاتے ہیں، اس میں آپ کا فائدہ ہوتا ہے، اس میں آپ کا آپ کے فائدے کو سامنے رکھ کر بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ اگر آج آپ کو اس عمر میں صبح آپ کو اٹھایا جاتا ہے، نیند سے اٹھایا جاتا ہے، نیند آ رہی ہوتی ہے آپ کو، پھر بھی آپ کو اٹھایا جاتا ہے، زبردستی اٹھایا جاتا ہے، ایسے ہی ہے، اور مدرسے بھیجا جاتا ہے۔ آپ کے آنے کا دن نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن بڑے آپ کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، اٹھو چلیے مدرسے جائیے۔ تو اس طرح بڑوں کی بات مان لینے میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ان کی بات مان کر مدرسے آ گئے، شوق سے پڑھا، آپ انشاءاللہ حافظ بنیں گے بہت جلد انشاءاللہ بولیں۔ اسی طرح رات کا ٹائم ہوتا ہے، جب رات ہوتی ہے تو آپ کو جلدی سونے پر مجبور کیا جا رہا ہوتا ہے کہ سو جاؤ، کھیلو مت، جلدی سو جائیں تاکہ آپ کی نیند پوری ہو جائے۔ نیند پوری ہوگی تو صبح آپ فریش اٹھیں گے، نیند نہ پوری ہوئی تو صبح آپ کو پریشانی ہوگی مدرسے جانے میں۔ تو رات کا آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے میں رات کو کھیلوں، سائیکل چلاؤں، موبائل میں کھیلوں، بہت بری بات ہے موبائل کا استعمال، لیکن آپ کے ابو امی آپ کو کہہ رہی تھی میں لیٹو، سو جاؤ، جلدی لیٹو، جلدی سوئیں، آپ کو سونے پر مجبور کیا جا رہا ہوتا ہے، ایسے ہی۔ اور آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، شرارتیں کھیلنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، یا گھومنے کو باہر جانے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر بڑوں کی بات مان کر جلدی سو جانے میں آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی رات کی نیند پوری ہو جائے گی، صبح آپ مدرسے آئیں گے، آپ کی نیند پوری ہوگی۔ تو بڑوں کی بات ماننے میں کیا ہوا؟ بولے، زور سے بولیے، فائدہ ہوا۔ بڑوں کی بات ماننے میں کیا ہوا؟ بولیں بھائی، فائدہ ہوا۔ تو کوئی بھی بات ہو بڑوں کی، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، ان ساری باتوں کی ماننے میں فائدہ ہے، اور بڑوں کی باتیں نہ ماننے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ جیسے مثال ہے، ہمیشہ سے آپ کے بڑے، آپ کے والدین، آپ کے بابا، ہم بھی آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جو باہر کی چیزیں ہوتی ہیں، خاص طور پر یہ جو آلو کے چپس ملتے ہیں جس کو آپ فرینچ فرائز کہتے ہیں، اور یہ جو مختلف جگہوں پہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے دکانیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی وہ مشینیں لگی ہوتی ہیں، اس میں سے آلو کے چپس آپ کو تیار کر کے دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ٹافیاں ہیں، چیگم ہے، اس کے علاوہ مختلف قسم کے چپس جو پیکنگ والے آتے ہیں، یہ ساری چیزیں نقصان کرتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جیسے ٹافیاں، چٹنیاں، کھٹی ٹافی، پتہ نہیں ڈکار بھی کچھ آتی ہے، ایسی چیزیں بہت ساری ملتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کے کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹ کا نظام خراب ہو رہا ہے۔ آپ کو منع کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں استعمال نہ کریں، پھر بھی آپ بازار جاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ بڑوں کی بات کو نہ مان کر اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ نے بڑوں کی بات مان لی آج اور بازار کی چیزیں نہیں کھائیں تو آپ اپنا فائدہ کر رہے ہیں۔ اس میں کس کا فائدہ ہے؟ آپ کا فائدہ ہے۔ تو میں نے یہاں سے یہ بات سمجھانا شروع کری کہ بیٹا جو بھی بڑے آپ کو کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ آپ اپنے اندر ایک عادت پیدا کرو کہ جیسے بڑے کہیں ویسا کر لو۔ ایک تو بچوں کے اندر بہت بری عادت ہوتی ہے کہ بات نہیں مانتے، بہت دیر سے بات مانتے ہیں، ایک بات کو 3 4 دفعہ کہنا پڑتا ہے، کپڑے بدل لو، رات کو سونے کا ٹائم ہو گیا، کپڑے بدلنے نہیں بدلیں گے۔ صبح اٹھنے کے وقت کہا جاتا ہے بھائی ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کر لیں، نہیں کریں گے۔ مغرب کے بعد تھوڑی دیر پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں، پڑھنے کے لیے صفحیت کر لیں، نہیں یاد کریں گے۔ یعنی کوئی بھی بات آپ سے کہی جا رہی ہوتی ہے اور بار بار کہی جا رہی ہوتی ہے، اور آپ کے اوپر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا، یہ بہت بری عادت ہے، بہت خطرناک عادت ہے کہ بابا اور مما آپ کو کسی بات کا کہہ رہے ہو کرنے کا، اور اس بات کا آپ پر اثر نہیں ہو رہا۔ اس کو کہتے ہیں، ایسے بچے کو
جیسے کہتے ہیں نا ڈھیٹ بن کر لیٹے میں، ڈھیٹ بن کر سن ہی نہیں رہے، آواز آ رہی کان میں لیکن ایسے ہو گئے جیسے ان کو آواز ہی نہیں آ رہی، بس لیٹے میں. مما آواز دے چلی جا رہی ہیں، اٹھ جاؤ بھائی کھانا لگ گیا، دسترخوان پہ آ کے بیٹھ جاؤ، چلو سونے کے لیے لیٹو، کپڑے چینج کرو. ان کی کان میں آواز ہی نہیں آ رہی، آواز آ رہی ہے سن نہیں رہے، مان نہیں رہے. یہ اچھی عادت نہیں ہے، یہ اچھی عادت نہیں. بہت کم ایسے بچے ہوں گے، میں تو چاہتا ہوں سارے بچے ایسے بنے، لیکن بہت کم ہوں گے. میری یعنی مجھ تک جو باتیں پہنچتی ہیں اس کے مطابق مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ بچے ایسے جو بات نہیں مانتے، اور بہت کم بچے ایسے جو بات مانتے ہیں. بہت تھوڑے بچے ہیں جو ایک بات ایک آواز پر کھڑے ہو جاتے ہیں. دو وجہوں سے، یا تو ان کے اندر سعادت ہوتی، سعادت مند بچے ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، بڑوں کے قدردان ہوتے ہیں، اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یا پھر وہ نا ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے بات نہیں مانی نا تو ابو مجھے ماریں گے، امی مجھے ماریں گے. یا تو وہ ڈر سے کھڑے ہو جاتے ہیں فوراً، یا پھر وہ ان کے دل میں ادب ہوتا ہے، ادب اور احترام. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سارے بچوں کو؟ تو اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں کہ بڑوں کی بات کو فوری طور پر مان لینا، اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق چلنا، یہ اپنے اندر خوبی پیدا کریں، یہ اپنے اندر خوبی. تمہارے لیے میں نے بنیادی طور پر شروع میں کچھ باتیں آپ سے کہیں، جس سے میں ان ساری باتوں سے آپ کا ایک ذہن اور ایک سوچ بنا رہا ہوں، ایک مزاج بنا رہا ہوں کہ بڑوں کی بات ماننی چاہیے. ہمیشہ بڑے اچھی باتیں کہیں گے، بڑے آپ کو کسی بری بات کا نہیں کہیں گے، اچھی باتیں کہیں گے. بڑے جو ہوتے ہیں، آپ ابو ہوں امی ہوں، گھر کے بڑے، وہ آپ کو ہمیشہ اچھی بات کا کہیں گے، کسی بری بات کا نہیں کہیں گے غلط کام کرو، اچھے کام کو کہیں گے، بلکہ برے کام سے وہ روکیں گے، آپ کو سمجھائیں گے ایسا نہیں کرو. تو اس لیے اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں بات ماننے کی. بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے بچوں کے والدین کے یہاں سے، بہت شکایت آتی ہے. میں خود بھی بہت محسوس کرتا ہوں کہ بات سن لیتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، لیٹے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، اٹھیں گے نہیں، آوازیں دیتے رہیں گے، اٹھیں گے نہیں. ان کی کانوں میں آوازیں بھی آ رہی ہوتی پھر بھی عمل نہیں کرتے. اچھی علامت نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. اب اس کے بعد جو ہماری اگلی بات ہے، اگلی بات یہ ہے کہ دیکھو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم جمعے کے دن سے متعلق آپ کو کچھ باتیں سکھاتے ہیں، اور ان باتوں کے سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر اچھی باتوں کی عادت ابھی سے پیدا ہو، اچھے کاموں کی عادت، نماز و عبادت کی عادت، مسجد جانے کی عادت، جمعے کے دن جمعے کی تیاری کرنے کی عادت، جمعے کے دن کی اہمیت، فضیلت، نماز پڑھنے کا شوق. اس لیے ہم یہ ساری باتیں تعلیم میں آپ کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے اندر یہ عادت ہوگی، مسجد جانے کا شوق ہوگا، آپ کو پتا ہوگا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ساری دنیا میں سب سے اچھا گھر اللہ کا گھر ہے، سکون کا گھر ہے. اب کوئی بھی ضرورت اور حاجت ہو، اللہ تعالیٰ کے گھر میں جاؤ، 2 رکعت پڑھو، دعائیں کرو، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو ساری جگہوں میں سب سے اچھی جگہ مسجد لگتی ہے. مسجد کا جانا، مسجد کی طرف قدم اٹھانا اللہ کو بہت پسند ہے. یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جو قدم آپ کی مسجد کی طرف اٹھ رہے ہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو اس لیے ہم آپ کو وقفے سے کبھی کبھی یہ باتیں بھی آپ کو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھائی کہ اپنے اندر نمازوں کا شوق، عبادتوں کا شوق، تلاوت کا شوق پیدا کرو. اب کل جمعے کا دن ہے، اتنا پیارا دن ہے، اتنا مبارک دن ہے، عبادت کا دن ہے. اب اس دن میں پچھلی دفعہ بھی مجھے یاد ہے میں نے چند باتیں آپ کو سکھائی تھی. 5 باتیں 6 باتیں 7 باتیں، ہاں 5 باتیں بتائی تھی. میں نے کہا ان 5 باتوں پر عمل کر لیں گے آپ کا جمعے کا دن اچھا ہو جائے گا. وہ 5 باتیں کیا تھی؟ پہلی بات کیا تھی؟ بولیے. ناخن کاٹنا. پہلی بات یہ تھی کہ حکم یہ ہے کہ جمعے کے دن ناخن تراشنا، بال کاٹنا
یہ جمعے کے دن کی ایک خاص، یعنی صفائی کا تعلق جمعے کے دن سے بہت زیادہ ہے. ویسے تو روزانہ صفائی کرنی چاہیے، روزانہ نہانا دھونا چاہیے، روزانہ کپڑے دھلے پہننے چاہیے، روزانہ خوشبو لگانی چاہیے، لیکن جمعے کے دن کے ساتھ صفائی کا، پاکی کا، اچھے کپڑوں کے پہننے کا، خوشبو کے لگانے کا، یہ بہت زیادہ اس کا تعلق ہے. جمعے کے دن ان چیزوں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. تو پہلا کام جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جمعے کا دن ہو تو ہر بچہ اپنے گھر جا کر ناخن کاٹے. آج ہی جمعرات ہے نا، آج ہی ناخن کاٹو، فکر ہو ہر بچے کو. ناخن کاٹنے ہیں، بال بڑے ہو گئے بال کاٹو، خود سے کٹوائیں. امی سے پیسے لیں، نائی کی دکان پہ جا کے بال کٹوا کے آئیں. خود سے ناخن خود بیٹھ کے کاٹیں. عادت بنائیں، عادت. صفائی پاکیزگی اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو پاک صاف رہنے والے لوگ پسند ہیں، گندے رہنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. دانت روزانہ ٹوتھ پیسٹ سے صاف کرنا، گرمیاں ہو تو روزانہ نہانا، میلے کپڑے ہو گئے فوراً ان کو بدلنا، خوشبو کا استعمال کرنا. بیٹھو، آگے ہو کے بیٹھو، ٹیک نہیں لگائیں، آگے ہو. خوشبو کا استعمال کرنا، یہ تو صفائی پاکیزگی، یہ ہماری شریعت اور اسلام کی بہترین خوبی ہے. یہ جو نہانے کی جو صفائی، نہانے کا جو طریقہ ہے نا، اور وضو کرنے کا جو طریقہ ہے، یہ صرف ہمارے مسلمانوں میں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں، کافروں میں نہیں ہے. ان کو پتہ بھی نہیں ہے نہانا کیا ہوتا ہے. وہ ایسے ہی کبھی کبھی شاور کے نیچے کھڑے ہو کر نہا لیتے، نہیں تو ان کے یہاں باڈی اسپرے چلتے ہیں. وہ اپنے جسم کی گندگیوں کو باڈی اسپرے سے دور کرتے ہیں. صفائی ستھرائی کا حکم شریعت، یہ ہمارے دین میں، مسلمانوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ چیز. یہ نہانا یہ بھی عبادت، اور ہر نماز سے پہلے وضو کرنا یہ بھی عبادت. مسواک سے دانت صاف کرنا یہ بھی عبادت، ثواب ہے. ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا یہ بھی عبادت و ثواب ہے. بلکہ حکم ہے کہ مسجد آؤ تو منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے تاکہ فرشتوں کو تکلیف نہ ہو. آری بات سمجھ میں؟ یہ ہے پاکی. تو جمعے کے دن کا پہلا عمل ہے پاکیزگی، طہارت، صفائی، صاف ستھرے کپڑے. یہ جمعے کے دن کا پہلا عمل ہے. آ رہی میری بات سمجھ میں سب بچوں کو؟ تو لہٰذا سارے بچوں نے کوشش کرنی ہے کل ناخن کٹے ہوئے ہوں اور بال اگر بڑے ہوں تو آج شام میں گھر جا کر امی سے پیسے لے کر بال کٹوائیں. پہلی بات ہوگی. دوسری بات، جمعے کے دن کا میں نے جیسے بھی بتایا، جمعے کے دن کا جو دوسرا بڑا عمل ہے وہ غسل کرنا ہے. کیا ہے؟ سنت ہے یہ جمعے کے دن کی. ویسے تو روزانہ نہانا چاہیے، صبح آنے سے پہلے نہا کر آیا کرو، پاک صاف ہو کر آیا کرو. لیکن جمعے کے دن لازمی جمعے کی نماز کی نیت سے نہانا ضروری ہے، سنت ہے. آ رہی میری بات سمجھ میں سب بچوں کو؟ آ رہی بھائی؟ تو اس لیے کل سارے بچے نہا کر بھی آئے. اچھی عادت ہے نہانا. جسم پر اگر کہیں گندگی لگی ہوئی ہوگی تو نہانے سے وہ گندگی کیا ہو جائے گی؟ صاف. جسم پر اگر میل کچیل کی بدبو آ رہی ہے تو نہانے سے جسم پاک ہو جائے گا. اگر جسم پر کہیں ناپاکی لگ گئی ہے تو نہانے سے جسم کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. جیسے بہت سارے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پیشاب کا خطرہ نکل جاتا ہے، ٹانگ پہ لگ گیا، کپڑے بھی ناپاک اور ٹانگ بھی ناپاک. اب نہاؤ گے پاک، کپڑے صاف پہن لو، نہا لو، پاک ہو گئے. تو نہانا اور وضو کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے. تیسرا عمل کیا ہے جمعے کے دن کا؟ ہاں نہیں، کپڑے تو جمعے کے دن کا تیسرا عمل ہے کپڑے. اچھے کپڑے، دھلے ہوئے کپڑے، صاف کپڑے، استری والے کپڑے پہن کر آنے جمعے کی نماز کے لیے. کس کے لیے؟ جمعے کی نماز. یہ عمل جمعے کے دن خاص ہے. جمعے کے دن کے ساتھ کیا ہے یہ عمل؟ کپڑے پہننا. اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ نیا جوڑا لاؤ، بھائی تو دھلا ہوا جوڑا ہے گھر میں، صاف جوڑا ہے، اس کو استری کر کے پہن کر آؤ. ٹوپی صاف ہو جمعے کے دن کی نیت سے. اگلا عمل کیا ہے؟ خوشبو لگانا. میں نے ابھی جیسے شروع میں عرض کیا کہ خوشبو لگانا، باڈی اسپرے لگانا یہ تو روزانہ ہونا چاہیے، لیکن نہانے کے بعد ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ گندا ایک ہفتے سے نہائے نہیں ہے، بدبو آ رہی ہے، باڈی اسپرے کرے جا رہے ہیں. یہ تو انگریزوں کی عادت ہے. یہ کسی عادت ہے؟ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے.
کہ جسم کو میں میل کچیل کی بدبو آ رہی ہے، جسم ناپاک ہو رہا ہے اور باڈی اسپرے کر رہے ہو جسم کی بدبو دور کرنے کے لیے، نہیں. مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ نہاؤ، خود ہی خوشبو آ جائے گی جسم میں، صابن سے نہاؤ گے خود ہی صاف ہو جائے گا جسم. تو جمعے کے دن کا عمل خوشبو لگانا ہے، عطر جمعے کے دن کے لاؤ، اچھی طریقے سے خوشبو لگا کر آئے سارے بچے کہ جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز کے لیے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے، جمعے کے دن کا اگلا عمل ہے جمعے کی نماز کے لیے جلدی مسجد جانا، جلدی مسجد جا کر نماز جمعے کو صحیح طریقے سے اہتمام سے ادا کرنا، شور نہیں کرنا، باتیں نہیں کرنا. اور جمعے کے دن کا ایک بڑا عمل وہ درود شریف ہے. درود شریف جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو درود شریف پڑھنا چاہیے. آپ مدرسے میں بھی ماشاءاللہ درود شریف کا اہتمام ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہر بچہ پڑھا کرے درود شریف. درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں کرتے ہیں زندگی میں. جو بچہ درود شریف پڑھا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پڑھا کرو، چلتے پھرتے ہی پڑھا کرو، چلتے پھرتے بجائے باتیں کرنے کے درود شریف پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو. میں تو بچوں سے ہمیشہ کہتا ہوں، پہلے بہت زیادہ کہتا تھا میں کہ وین میں جاتے آتے تلاوت کرتے ہوئے جایا کرو، تلاوت کرتے ہوئے آیا کرو. صبح آ رہے ہو وین میں، مدرسے آ رہے ہو، وین میں آ رہے ہو، اپنی گاڑی میں آ رہے ہو، رکشے میں آ رہے ہو، ابو کے ساتھ آ رہے ہو، پڑھتے ہوئے آؤ، سبق پڑھتے ہوئے آؤ، منزل کا پارہ پڑھتے ہوئے آؤ. جا رہے ہو تلاوت کرتے ہوئے جاؤ. یہ بہت بڑی عادت اور بہت بڑی خوبی ہے. اسی طرح درود شریف پڑھتے ہوئے جاؤ، پڑھتے ہوئے آؤ. اپنی زبان پر باتوں کے بجائے بعض بچوں کے بولنے کی عادت بہت ہوتی ہے. جیسے گاڑی میں بیٹھیں گے، کہیں کھانے کے دسترخوان میں بیٹھیں گے، فوراً باتیں شروع کر دیں گے. اچھی عادت خاموش رہنے کی عادت، اور خاموشی کے ساتھ ساتھ ذکر تلاوت کرتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو. لیکن جب کوئی آدمی سمجھا، میں مثال میں یہاں پہ تعلیم ہو رہی ہے یا بڑا خاص سے تعلیم کر رہے ہیں، یہ کہیں بیان ہو رہا ہے، آپ درود شریف پڑھو، نہیں، اس وقت خاموش رہیں گے. اس وقت کیا رہیں گے؟ جب کوئی بات کر رہے ہوں، جب کوئی سمجھا رہے ہوں، جب کوئی تقریر ہو رہی ہو، جب کوئی تعلیم ہو رہی ہو، اس وقت کچھ بھی نہیں پڑھیں گے. اس وقت کیا رہیں گے؟ جیسے میں اس وقت آپ کو تعلیم کر رہا ہوں، یا کوئی آپ کو تعلیم کر رہے ہیں، ابو آپ کو سمجھا رہے ہیں، یا امی آپ کو کوئی بات سمجھا رہی ہیں، آپ اس وقت درود شریف پڑھیں نہیں. اس وقت کیا رہیں گے؟ ان کی بات سنیں. اس کے علاوہ گاڑی میں جا رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں، باتیں کریں گے، اس سے بہتر ہے تھوڑی قرآن کی تلاوت کر لو، درود شریف پڑھ لو. عادت ڈالیں. یہ عادت بہت اچھی عادت ہے. اگر یہ عادت آپ کو ڈل گئی تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. کتنے ایسے بزرگان دین ہیں، اللہ والے ہیں، جو چلتے پھرتے 5-5 6-6 پاروں کی تلاوت کر لیتے. یہ تو کم بتا رہا ہوں، 10-10 پاروں کی تلاوت کر لیتے، 12-12 پاروں کی. ہیں کتنے ایسے لوگ کہ جن کی عادت ہے کہ وہ اتنی تلاوت کر لیتے. حضرت قاری یاسین صاحب دامت برکاتہم، میں ان کی باتیں سناتا رہتا ہوں آپ کو. بہت بڑے اللہ والے ہیں، فیصلہ آباد میں ان کا بہت بڑا قرآن کریم کی بہت خدمت کر رہے ہیں. ان کی عمر ہوگی 75 سال تو ہوگی ماشاءاللہ، یہ اس سے زیادہ ہی ہوگی، 75 ایئرس. اور پتہ روزانہ کتنی پاروں کی تلاوت پڑھتے ہیں؟ روزانہ 20-21 پارے، 22 پارے. اور ان کی جو وائف ہے، ان کی جو گھر والی ہے، بیگم ہے ان کی، وہ بھی بوڑھی ہیں، ضعیف ہیں، وہ 25 پاروں کی تلاوت کرتی ہیں. کتنی؟ روزانہ، ایک دن نہیں، ڈیلی. کیوں؟ ان کی عادت بن گئی ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھنا، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھنا. اللہ نے ان کی زبان پر قرآن کو جاری کر دیا. ان کے لیے ان کو مزہ آتا ہے. ان کو قرآن کی تلاوت کرنے میں کیا آتا ہے؟ مزہ آ رہا ہوتا ہے. پڑھتے رہتے اتنا اچھا لگتا ہے. میں چاہتا ہوں یہی خوبی، یہی عادت بچوں میں بھی آ جائے، آپ لوگوں میں بھی آ جائے. آپ کو ہم یہ نہیں کہہ رہے ایک دن میں 25 پارے پڑھو، نہیں، 10 پارے نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں گھر جاتے ہوئے، گھر سے آتے ہوئے جتنا ہو جائے 1 پارہ، 1 پاؤ، آدھا پارہ پڑھ لیا کرو. منزل دہرا لیا کرو، سبق دہرا لیا کرو، ایسے پڑھتے ہوئے چلے آیا کرو. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جمعے کے دن کا بڑا عمل درود شریف ہے. کیا ہے بڑا عمل؟ اس لیے درود شریف کل بہت سارا پڑھنا ہے سب بچوں نے، انشاءاللہ پڑھیں گے. انشاءاللہ ہر بچہ کوشش کرے کم سے کم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرے. پڑھیں گے سارے بچے انشاءاللہ. بھائی ان ساری باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. تو بھائی جو بچہ ان باتوں پر عمل کرے گا وہ بچہ اچھا بچہ بن جائے گا.
جو بچہ ان ساری باتوں پر عمل کر لے گا تو وہ ایک اچھا بچہ بن جائے گا. اور خیر سے قاری بلال صاحب اٹھ کے کہاں گئے؟ دیکھیں ذرا کہیں گئے؟ دیکھیں ذرا تعلیم شروع ہوتی اوپر چلے گئے تو خیریت. ادھر دیکھو. جو بچہ ان ساری باتوں پر عمل کرے گا تو وہ ایک اچھا بچہ بن جائے گا. اور جو بچہ ہماری باتوں کو سنے گا، نظر انداز کرے گا، عمل نہیں کرے گا، اچھائیاں کیسے آئیں گی؟ اچھائیاں نہیں آئیں گی. اپنے اندر اگر اچھائیاں لانا چاہتے ہیں تو آپ فوری طور پر اپنے اندر ان ساری باتوں کو پر عمل کریں. ٹھیک ہے، فوری طور پر ان ساری باتوں پر کیا کرنا ہے؟